بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ المنافقون سے آگے چار صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں، المنافقون، التغابن، الطلاق اور التحریم پڑھیں گے۔ پھر ہم ساتویں گروپ کا آغاز کریں گے جس میں ہم سورہ الملک سے لے کے سورہ المدثر تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم چھٹے گروپ کی آخری چار صورتیں دیکھتے ہیں۔ اس گروپ کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس میں توحید کا مضمون زیادہ غالب ہے، اور وہ مضامین جو پورے قرآن مجید پر چھائے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کو خوشخبری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، اور انکار کرنے والوں کو خبردار کرنا، وارن کرنا دنیا اور آخرت کی بربادی اور سزا کی۔ سورہ المنافقون میں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بتایا ہے کہ یہ اگرچہ کہ ہیں تو مسلمان ظاہر میں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، یہ منافق لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو، یعنی یہ جو قسم کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنتاً، ایک ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا، آمنو، کہ یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ بھائی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ جستجو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے، لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ ایمان لے آئے، پھر دنیا کی کسی لالچ، کسی غرض کی وجہ سے آپ نے کفر اختیار کر لیا، فطبع علی قلوبہم، تو اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھ نہیں سکتے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو منافقت ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنو، دیکھو ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے۔ فمن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے پہلے کہ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی، تو پھر یہ ہو کہ وہ کہے کہ اے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا، تو نے ٹال دیا مجھے، یعنی میری موت کے اس وقت، وہ الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت کے لیے، فاصدقا، تو پھر یہ ہوتا کہ میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ ولن یؤخر اللہ، اور اللہ ہرگز نہیں ڈھیل دینے والا، مؤخر کرنے والا، نفسن، کسی جان کو، اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت، اس کا وقت آ جائے مقرر، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ التغابن، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتایا اپنی صفات کے ذریعے سے کہ دیکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یہ امتحان ہے،
وہ تمہارا حساب کتاب لے لے گا، اب باقی خود فیصلہ کرو۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلہ الحمد، ساری تعریف اسی کی ہے، وہی شکر کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ والذی، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، ومنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے وہ بھی ہے جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں جان بوجھ کر، وہ بھی ہیں جو مومن ہیں۔ یہی اس امتحان میں آزادی کا نتیجہ نکلنا تھا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو بالحق، ایک مقصد کے لیے۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، تو کیا عمدہ اس نے صورتیں بنائی۔ والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُسِرُّونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جو کچھ بھی سینوں میں ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی بات جو پچھلی سورہ میں بتائی تھی، کہ جو دنیا کا امتحان ہے اس میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں۔ فاحذروہم، تو ان سے بچ کر رہو۔ یعنی جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اس زمانے میں جو کشمکش برپا تھی، اس میں فیملیز کے اندر لوگ تھے کہ جو منافق کافر تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ابھی کل ہی کوئی صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کی اور وہ کچھ اور نکل آتی ہے، ایک شخص بالکل کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کا مزاج ہی دینی نہیں ہوتا، اس کے ہاں نیک لوگ نکل آتے ہیں۔ یہ دنیا کا امتحان ہے، یہ تو ایسے ہی رہے گا۔ لیکن وَإِن تعفو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں آپ جنگ و جدال شروع کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں۔ وَإِن تعفو وتصفحوا وتغفروا، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو اپنی اولاد کو اور جن سے تمہارا اختلاف ہے، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک فتنہ، آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد پھر دو صورتیں ہیں جو جوڑا صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اتنی بات آپ آگے پہنچ جائے ایکسٹریم کہ طلاق کی نوبت آ جائے تب کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر صورتحال اتنی ایکسٹریم ہو جائے کہ آپس کی محبت، آپس کا تعلق انسان کو اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کے لیے مائل کرے، تو تب کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک بیلنسڈ انسان کی اپروچ ہونی چاہیے اپنی فیملی میں بھی، اور اس میں دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ طلاق میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ طلاق دیں عورتوں کو، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دیں، لعدتہن، ان کی عدت کا لحاظ رکھ کے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کیا کرو۔ عدت کے بارے میں تمہیں پورا یعنی چوکس ہونا چاہیے، اس کا حساب رکھنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ تم ان کو نکالو گے ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں گی، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کہیں بھی طلاق میں نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے اپنے ہاں فتوے لیتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں قرآن کی آیات جو ہیں وہ بس تلاوت ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا،
فقد ظلم نفسا، اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. لا تدری، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عدت کے دوران اپنے گھر میں رکھو. لا تدری لعل اللہ، شاید کہ اللہ یحدث بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے، یعنی موافقت پیدا کر دے. فیضا بلغنا اجلہن، پھر اگر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت ختم ہو جائے، فامسکوہن، تو یا تو تم ان کو روک لو، معروف بمعروف، دستور کے مطابق بھلے طریقے سے، او فارقوہن، یا ان کو تم ودا کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق بھلے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس موقع پر تم دو گواہوں کو حاضر رکھو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی قائم کرو، للہ، اللہ کے لیے. ذالکم، یہ چیز، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کی، من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے. اب سوچئے کتنی سخت بات ہے، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یہ کام کرے، جو یہ کام نہیں کر رہا پھر وہ سوچ لے کہ وہ کس کو مانتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کے لیے راہ نکال لے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا، گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد ہے سورہ تحریم، جس میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب حد سے آگے معاملہ نکل جائے تو تب بھی اپنے آپ کو، یعنی محبت اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ایک واقعے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں اس کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، کیا بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلداری کے لیے. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آپ نے اچھی نیت سے یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ نے کیا اس کو معاف کیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تو آپ کے لیے قسموں کا توڑ فرض کر دیا ہے، یعنی اگر کوئی غیر شرعی قسم کھائی ہے تو اس کا توڑ سورہ مائدہ میں بتا دیا ہے. اور واللہ مولاکم، اللہ ہی ہے جو تمہارا مولا، تمہارا مرجع، تمہارے کام آنے والا ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ جانتا ہے سب کچھ اور وہ حکمت والا ہے. اسی گھر کے ماحول کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ زیادہ نرمی نہ زیادہ سختی، جو پہلے بتایا تھا سورہ تغابن میں، اور نہ زیادہ نرمی، جس کے نتیجے میں کہ بالکل ہی اول ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، یعنی وہ پتھر کے جن کو پوجا جاتا تھا. علیہا ملائکۃ، اس پہ ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ شداد، کہ جو سخت ہوں گے، درست میں سخت مزاج کے، سخت گیر، سخت پکڑنے والے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس پر کہ جو وہ ان کو حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے وہی ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا، اس دن کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم آج بدلہ دیے جا رہے ہو اسی کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے بعد اب نیا گروپ، آخری گروپ شروع ہو رہا ہے، 7واں گروپ، جس میں پہلی سورہ اس کی سورہ ملک ہے اور یہ آخر تک چلتا ہے گروپ. اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خبردار کیا ہے قیامت کے آنے پر لوگوں کو جھنجھوڑا ہے. اور اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مکمل ہونے کے لیے جو مختلف مراحل تھے ان کو بیان کیا ہے. سورہ ملک جو ہے یہ اس کی پہلی سورہ ہے، اور اس میں شروع ہی میں بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے.
فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی، یعنی پوری اس دنیا کی آ، بادشاہی، ایڈمنسٹریشن اور اس کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو اعلیٰ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنی اس بادشاہت میں، اپنی اس دنیا کے نظام میں یہ فیصلہ کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے۔ یعنی یہ اس کا فیصلہ ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، کہ یہ زندگی ایک امتحان ہو۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، یعنی زوراور ہے، اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی جو لوگ نافرمانی کریں گے، حد سے آگے نکلیں گے، ان کے لیے وہ سخت ہے، غالب ہے، اور جو معافی مانگیں گے، صحیح رویہ اختیار کریں گے، ان کے لیے وہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، یہ بتاؤ کہ یہ جو دو گروہ ہیں، یعنی کفار کے اور اہل ایمان کے، تو افمن یمشی، ان میں سے جو چلتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو چلتا ہے مکبن، اوندھے منہ، منہ کو نیچا کیے ہوئے، علی وجہہ ہی، اپنے منہ کے بل، منہ کو نیچے کیے ہوئے، آہدہ، یہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی، یا وہ کہ جو چلتا ہے سوین، سیدھا، علی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کے اوپر۔ یعنی یہ امتحان جو ہے، اس امتحان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو جانوروں کی طرح صرف اپنے نیچے خوراک کو دیکھتے ہیں، کہ کہیں سے ان کو کوئی ہڈی مل جائے، کوئی کھانے کو چیز مل جائے۔ ان کا دنیا کے بارے میں جو صحیح رویہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح انسانوں کی طرح کھڑے ہوں، اور وہ ضرورتیں بھی پوری کریں اور زندگی کے مقصد کو بھی جانیں۔ تو ان دونوں میں سے کون ہے کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے؟ قل هو الذی، کہہ دیجئے کہ وہی ہے، یعنی اللہ، انشاءکم، جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ اگلی سورہ ہے سورہ قلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتدا میں کہ یہ جو اللہ کے ہاں اللہ نے پیغمبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پیغمبری کے ملنے سے پہلے آپ کے بارے میں پیشنگوئیاں موجود تھیں، اور ان پیشنگوئیوں کے عین مطابق آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ فرمایا نون، یہ سورہ نون ہے۔ اس میں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ نون اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف آیا ہے، اور اس کا مطلب مچھلی ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے آیت نمبر 49 میں مچھلی کا ذکر بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور وہ مطلب اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے متعلق ہوتا ہے، اس کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ نون ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے کلام کو لکھنے والا قلم ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک منتقل کیا، ایک نسل سے دوسری نسل کو، اس کی کتابوں کو، وہ اس بات پر گواہ ہے
کہ ماں انتا بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی مہربانی سے اے پیغمبر کوئی دیوانے نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یہ کہ آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر منتظر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ایک اعلیٰ کردار پر کھڑے ہیں۔ یعنی یہ قلم اور جو کچھ وہ لکھتا ہے اور جو پچھلے کتابوں کی پیشن گوئیاں ہیں ان سے یہ واضح ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ہونے کے ناطے یہ جو کچھ بھی آپ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں یہ آپ واضح ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو الٹ کردار ہے آیت نمبر 10 سے آگے اس کو بیان کیا گیا کہ مکے والوں کو کہہ دیا گیا ایک جانب ہمارے یہ پیغمبر ہیں اور ان کی یہ شخصیت یہ کردار ہے، اور دوسری جانب تمہارے یہ سردار ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اب تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، انتخاب تمہارا ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ ہرگز نہ بات پر دھیان کریں ان کی، ہر ان میں سے جھوٹے قسمیں کھانے والے کی، یعنی ان کا کردار یہ ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر گرے ہوئے کردار کے ہیں۔ حمازٍ مشاء بنمیم، اشارہ باز ہیں، اور اس کے علاوہ چغلیاں کرتے پھرتے ہیں۔ مناع للخیر، خیر سے روکنے والے لوگ، معتدن، حد سے آگے بڑھنے زیادتی کرنے والے لوگ، عظیم، لوگوں کا حق مارنے والے لوگ، عتل، یہ سنگ دل ہیں، بعد ذالک زنیم، اور مزید یہ کہ یہ بے نسب بھی، یعنی ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو اگرچہ کہ قریش سے ان کا تعلق نہیں ہے خاندانی طور پر، لیکن باہر سے وہ آئے، قریش میں شامل ہوئے اور قریش کی حمایت میں قریشیوں سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے پیغمبر اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں اور اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ فرمایا یہ جو بد کردار لوگ ہیں، جو منافقت، جو مخالفت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال اور بیٹوں اولاد والے ہوئے، یعنی یہ کردار اس وجہ سے ہوا، ان کے اندر ایک تکبر آ گیا، وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں کہ یہ تو افسانے ہیں لوگوں کے، یعنی تکبر کے ساتھ، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب ان کے ناکڑے کو داغیں گے، ان کی جو بڑی سی ناک ہے اس کو داغیں گے، سونڈ جس کو کہتے ہیں نا، یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناک تو جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ انسان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، عزت نفس کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنی عزت نفس کو ضرورت سے زیادہ آگے بڑھا لے تو وہی چیز ہے جو تکبر بن جاتی ہے، پھر وہ ناک نہیں رہتی بلکہ وہ ناکڑا، وہ سونڈ بن جاتی ہے۔ اس سونڈ کو، اس ناکڑے کو ہم ایک دن داغ دیں گے اور سزا سے دوچار کریں گے۔ اس کے بعد پھر آگے دو صورتیں جو کہ جوڑا ہیں، سورہ حاقہ اور سورہ معارج۔ پہلے ہم لیتے ہیں سورہ الحاقہ کو، کہ جو سورہ نمبر 69 ہے، 69۔ فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ شدنی یعنی
لازمن ہو جانے والی جو حقیقت ہے، ملحق کا، وہ ثابت شدہ لازمن ہو جانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو وہ لازمن ثابت شدہ، لازمن ہو جانے والی ثابت شدہ حقیقت وہ کیا ہے؟ یعنی اس کو دہرایا گیا چونکانے کے لیے۔ ایک بڑا مسئلہ انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں دیتے، اتنے مگن ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات، اپنے مشغلوں میں، کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو ان کو جھجوڑا گیا ہے۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا، یعنی وہ آفت کہ جو ایسے آئے گی کہ کسی کو توقع نہیں ہوگی، جیسے اچانک آپ کے گھر میں کوئی آ کے کھٹکھٹائے، ایسے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو، اس کی توقع ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں القاریہ۔ فاما ثمود، تو جہاں تک ثمود کا تعلق ہے، تو اہلکوا بالطاغیہ، تو ان کو ہلاک کر دیا ایک حد سے بڑھ جانے والی نے، یعنی بجلی کی کڑک تھی۔ اس کے بعد اور قوموں کی بربادی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن کے آنے کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سور پھونکا جائے گا، تو نفخۃ واحدہ، وہ ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی۔ یہ جو رسولوں کی قوموں کی داستانیں ہیں اور ان کی بربادی کا بیان ہے، اس سے اچانک قیامت کے ذکر کا آغاز اصل میں اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آیا تھا، یہ ایک یاد دہانی تھی اس حقیقت کی کہ وہ بڑا عذاب بھی، وہ بڑا ہنگامہ بھی آ جائے گا۔ یہ رسولوں کے قوموں کا عذاب، یہ اس کا ثبوت ہے، اس کی ایویڈنس ہے۔ جیسے رسول تنہا شروع میں ہوتے ہیں، لیکن اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر قوم کے لوگوں تم نے ہمارا انکار کیا تو تم پر دنیا ہی میں عذاب آ جائے گا، اس آخرت کے عذاب سے پہلے۔ تو فرمایا کہ پھر یاد رکھو جبکہ سور ایک ہی بار اس میں پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو اٹھا کر فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی بار میں اس کو پاش پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، چنانچہ اس دن وہ واقع ہونے والی آفت، وہ واقع ہونے والا دن آ جائے گا۔ فَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن وہ نہایت ہی بودا، پھسا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کے عرش کو، اپنے رب کے عرش کو اپنے اوپر۔ یومئذ، اس دن، 8 8 فرشتے۔ یہ متشابہات ہیں، ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو بات بیان ہوئی ہے، بات بس اتنی ہی ہمیں سمجھنی ماننی ہے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ المعارج، سورہ نمبر 70۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی 7 آیات میں ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو انکار ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ انکار کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے۔
یعنی قیامت کے آنے کی جو خبر اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، اس خبر کے بارے میں ان کا انداز تھا مذاق اڑانے کا۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، جلدی مچائی، جلدی مچانے والے نے کس کی؟ بھی عذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کی۔ یعنی مذاق کرتے تھے اور کہتے کہ آتا کیوں نہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں آپ، اگر آپ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے آپ کے رب کی طرف سے تو لے آئیں۔ فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، معلوم ہونا چاہیے انہیں کہ ان کافروں کے لیے اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، البتہ یہ اس اللہ خداوند کی طرف سے ہوگا کہ جو ذی المعارج، مدارج والا ہے، یعنی درجہ بدرجہ اس کے ہاں کام ہوتا ہے۔ تارج الملائکہ، فرشتے اوپر جاتے ہیں، والروح، اور روح الامین بھی، الیہ اس کی طرف، فی یومن ایک ایسے دن، کانا مقدار ہو جس کی مقدار طوالت، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اس کے ہاں جو معاملات طے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، اس میں بعض اوقات بہت وقت لگتا ہے، بڑی تدریج ہوتی ہے، تو تم 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 سال کے تاخیر کے نتیجے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ آئے گا نہیں؟ نہیں، اس کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ جب یہ بات ایسے ہے کہ اس عذاب کو جب آنا ہوگا اپنے وقت پر وہ آ جائے گا، تو فصبر صبرا جمیلا ہے پیغمبر، آپ صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں بہت دور، دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو وقت کے پیمانے ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے آگے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں اچھے لوگ کون ہیں۔ یعنی یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی کہ اللہ کے پیغام کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو بد کردار لوگ ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اس پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت ایک پاک فطرت ہے، اچھی فطرت ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کے اندر اللہ کے پیغام کا اثر، اس کا ان کو متاثر کرنا، یہ ایک بالکل لازمی امر ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں للمسلین، یعنی پیچھے ذکر کیا برے لوگوں کا، اور بتایا کہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتے ہیں، جب کوئی ان کے پاس بھلائی آتی ہے تو اس کو روک لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، مگر جو اس سے بچتے ہیں وہ کون ہیں؟ الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی کو مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک معین حق ہوتا ہے، طے شدہ حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور محروموں کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں جو یہ کردار ہے اس کردار کے ساتھ ان کے اندر یہ فہم، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ یہ دنیا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھلندڑے کا کھیل نہیں ہے، اس کا نتیجہ آنے والا ہے، تو وہ جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ لونڈیاں یہ اس زمانے کا ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا، لیکن تدریج کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں، شریعت میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ معاملات کو ایک فطری تدریج کے ساتھ حل کیا۔ اگر جلد بازی میں کوئی چیز کی جاتی تو اس کا نقصان ہوتا، اس کا فائدہ نہ ہوتا۔ چنانچہ جب تک یہ غلام لونڈیوں کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت تک ان کا تذکرہ بھی تھا۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم بعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں کو، شہادتوں کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں ہوں گے عزت کے ساتھ۔ یہ سورہ المعارج ہے۔ اس کے بعد ہے جوڑا سورہ نوح اور سورہ جن کا۔ یہ صورتیں ہیں 72 اور 71 اور 72۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا جیسا کہ انہوں نے دی، اور پھر اس کے بعد اس دعوت کے آخر میں جب قوم نے انکار کر دیا تو انہوں نے جو ان کے لیے اللہ کے حضور میں بد دعا کی، اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ قوم اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ ان کو ہدایت ملے۔ انہوں نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی۔ تو فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ تم خبردار کرو اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم، اس سے پہلے کہ آئے ان پر، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کھلا کھلا، واضح، کنونسنگ، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ آگے چل کے قرآن مجید نے بتایا اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 21 سے آگے کہ قوم نے انکار کر دیا، تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال نوح رب انہم عصونی، دعا کی نوح نے کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ، اس شخص کی کہ نہیں اضافہ کیا، مالہ، جس کے مال میں، وولدہ، اور اس کی اولاد میں، اس نے اللہ خسارہ، سوائے نقصان کے، یعنی اس شخص کی انہوں نے پیروی جو خود ایک گمراہ انسان تھا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ وقالو، اور وہ چالوں میں سے چال ایک یہ تھی
کہ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، دیکھو اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودن ولا سوا ولا یغوثا و یعوق و نسرا، اور ہرگز نہ چھوڑو نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ نام ہیں ان کے معبودوں کے، کہتے ہیں کہ یہ کچھ بزرگوں کے نام تھے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے لیڈروں کا فریب تھا کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں ان کے نام لیے اور ان کے جذبات کو مشتعل کیا۔ یہ لیڈر لوگ جو ہیں یہ اسی طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں بیوقوف ہوتے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ تم نے نہیں چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ڈٹے رہو، اور نام لیے ان کے۔ نام لینے میں وہ خاص قسم کی پھر اپیل ہوتی ہے، جذباتی۔ وقد اضلوا کثیرا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو نہ اضافہ کر ان ظالموں میں سوائے گمراہی کے، یعنی اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو ہدایت ملے، تو ان کے اندر گمراہی میں اضافہ کر، یہ اسی کے مستحق ہے۔ پیغمبر تو دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک قوم کے اندر کچھ خیر موجود ہو، لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ جائیں اور خیر کی کوئی امید نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ فرمایا مما خطیاتہم، ان کی گناہوں کے نتیجے میں، اغرقو، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، چنانچہ وہ آگ میں داخل کیے گئے، یعنی ان کا پھر بعد میں یہ انجام ہوا۔ مرنے کے بعد ان کو اسی تجربے سے گزارا گیا، جیسے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی قوم کے لوگ مرنے کے فوراً بعد ہی وہ ٹھکانہ دکھا دیے جاتے ہیں جس میں پھر قیامت کے روز ان کو جھونکا جائے گا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور کہا نوح نے کہ اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ تو روئے زمین پر، من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی کو بھی، انکا انتظر تذرہم، تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادکا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو، اور نہیں جنم دیں گے، جنیں گے، الا فاجرا کفارا، سوائے نافرمانوں کے اور ناشکروں کے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو معاف کر دے، ولیمن دخل بیتیا، اور ان کو کہ جو داخل ہوئے میرے گھر میں، مومنن، ایمان کی حالت میں، مومن ہو کر، وللمومنین والمومنات، اور دیگر تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی معاف کر دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو نہ اضافہ کر ان ظالموں میں سوائے ہلاکت اور بربادی۔ اس کے بعد سورہ جن ہے کہ جو اس سورہ کی جوڑا سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ کفار آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ یہ دعوت اپنے اندر جو حق کا پیغام لے کر آئی ہے، اور جس طرح آپ اس کو پیش کر رہے ہیں ہمدردی کے ساتھ، یہ تو ان کی بدنصیبی ہے، کافروں کی، قریش کے لیڈروں کی، کہ وہ نہیں مان رہے، ورنہ
جنات کی جیسی مخلوق کے جو براہ راست قرآن کے مخاطب نہیں ہے، قرآن ان کے لیے نہیں اترا، وہ بھی جب اس کو سنتے ہیں، ان کی ایک جماعت نے سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ قل اوحی الیہ، آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی امپریسو، دل پذیر قرآن سنا، یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، یعنی اس کا جو پیغام ہے یہ ہدایت کا پیغام ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور جو یہ پیغام دیتا ہے اس کو سننے کے بعد اب ہم ہرگز کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات بھی اس سے ہم کو معلوم ہوئی کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صاحبہ، چنانچہ نہ اس نے کوئی بیوی رکھی، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی اس کے ہاں اولاد ہوئی، یعنی یہ سب بیکار باتیں ہیں جو ہمارے رب کے بارے میں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا، اور یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہمارا یہ بیوقوف، یعنی ہمارا یہ لیڈر، ہم کو اللہ کے بارے میں یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جنوں اور انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، یعنی ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ بھائی یہ اگر اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے۔ بعض اوقات انسان اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بات سے متاثر ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، خاص طور پر جو لوگ یہ رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں، تو ایسے جھوٹے لوگوں کے سننے اور ان سے متاثر ہونے والے بڑے بیوقوف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یہ جن کہ ہمارے ہاں جو بیوقوف ہے جو ہمیں گمراہ کرتا تھا، اس نے بڑی گمراہی کی باتیں کی، اور ہم نے یہ خیال کیا کہ جھوٹ کون بولے گا، کیوں بولے گا، نہ جن نہ انسان کبھی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں خاص طور پر۔ اس کے بعد ہیں جناب دو صورتیں جو آپس میں جوڑا ہے، جن کا جوڑا ہونا اتنا واضح ہے کہ ان کے نام اور ان کا آغاز ہی بتا رہا ہے۔ پہلی ہے سورہ المزمل اور دوسری ہے المدثر۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کا نام یہی ہے، اور اس کا مطلب ہے چادر میں لپٹنے والا۔ تو یہ در حقیقت بالکل ابتدا کیے اس زمانے کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پانے کے بعد، جب آپ اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور لوگوں کا شدید رد عمل آپ کے سامنے آتا تو آپ پریشان ہو جاتے، اور پریشانی کے عالم میں آپ اپنے اوپر چادر لپیٹ کے تو ڈیپ تھاٹ میں آپ چلے جاتے، فکر مند ہو کر، اور اس بات پر سوچتے کہ آخر یہ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک نہایت شریف النفس انسان جو لوگوں کی ہمدردی جس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو ایک جانب، اور دوسری جانب وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام برحق ہے اور لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پریشانی تو لاحق ہوئی ہوگی، جس کی کہ یہاں جس کا نقشہ کھینچا گیا۔
فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کریں مگر تھوڑا، یعنی آپ اٹھیے اور یہ جو آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو آپ دور کریں اللہ کے حضور میں نماز پڑھ کر، تھوڑا سا سو بھی لیں لیکن اٹھیے، نصفہ، رات کا آدھا حصہ، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دیں، او زد علیہ، یا پھر اس میں کچھ زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کیجیے ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، تاکہ قرآن دل میں اترے، اور جب قرآن مجید دل میں اترے گا تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک اعتماد پیدا ہوگا، آپ کو اللہ کی اسکیم نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آئے گی بلکہ اس پر پورا آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اس مشکل دور میں یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، یعنی ابھی تو آپ کو پیغام ملا ہے اور آپ قریب کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم ان قریب آپ کو تمام معاشرے کے سامنے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ روحانی تیاری کرنی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق آپ نے ایسا جوڑنا ہے کہ اس کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلے۔ یہی تہجد ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جس کو پڑھنے کے لیے زیادہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور چونکہ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صبح اٹھ نہیں پاتے، خاص طور پر اس زمانے میں، تو ان کو پھر عشاء کے بعد تراویح کی شکل میں بھی پڑھنے کی اجازت ملی۔ فرمائے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات میں اٹھنا یہ دل جمعی کے لیے ایسا ہے کہ اس سے دل مطمئن بھی ہوتا ہے، اور واقوم قیلا، اور بات سمجھنے میں ایک نہایت خوبی کا ماحول ہوتا ہے، یعنی یہ قیام اللیل، تہجد کے وقت اٹھنے کے خوبی بیان کی گئی ہے کہ ایک اطمینان ہوتا ہے اور بات دل پر اثر کرتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بھی آپ کے لیے کافی موقع ہوتا ہے تسبیح کا، لیکن وہ الگ ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کے اندر ایک پریشانی ہے، اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جو اصل آپ کے پاس طاقت اور آپ کو حوصلہ مہیا کرنے والی چیز ہے، وہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اس کے نام کو یاد کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور دنیا سے کٹ کر آپ اس کی طرف مائل ہوں، یعنی آپ گوشہ گیر ہو جائیں اس وقت میں۔ رب المشرقی والمغرب، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنائیے، وصبر، اور صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، وحجرہم، اور آپ ان کو نظر انداز کریں، حجرا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز میں نظر انداز کرنا۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ مدثر، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ مزمل اور مدثر دونوں ایک ہی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے دو مختلف الفاظ ہیں۔ اس کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا،
یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹے رکھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کریں۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قولاً ثقیلا بھاری کام ہے کہ جس کا ذکر پچھلی سورہ میں کیا گیا، اور جس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے یہ سکھایا کہ آپ نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کام کو سر انجام دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو تہجد کی نماز ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی پریویلیج ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کا موقع دے۔ لیکن خاص طور پر جو لوگ اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ تقریباً ضروری ہے، اس لیے کہ اس پیش کرنے کے عمل میں جو مشکلات، جو چیلنجز آتے ہیں، جس طرح سے انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے رویوں پر، حالات پر، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نماز کے ذریعے سے ایک اچھا گہرا تعلق ہو۔ فرمایا کہ اٹھیے اور خبردار کیجیے لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی، بڑائی کو بیان کریں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو، دامن دل کو پاک رکھیے۔ ہمارے عام طور پر کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن زیادہ موضوع یہی ترجمہ رکھتا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی، یعنی جو اخلاقی ناپاکی ہے اور عقائد کی، ان کو بالکل آپ چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی یہ کہا گیا۔ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور یہ خیال کر کے کہ کافی کام ہو گیا، آپ اس کو منقطع نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں، یعنی اپنے کام کو مستقل جاری و ساری رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے راستے میں آپ صبر کریں، ثابت قدم رہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ وقت نہایت مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو بات بتائیے۔ فرمایا اور جہاں تک انکار کرنے والے ہیں، ذرنی، چھوڑیے مجھ کو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے مال بخشا فراواں، پھیلا ہوا، یعنی دولت ہے، بکھری ہوئی ہے، پراپرٹیز ہیں، بزنسز ہیں، میں نے اس کو پھیلا دیا۔ وبنینا شہودا، اور بیٹے جو حاضر حاضر باش خدمت میں کے لیے اس کے پاس موجود ہیں، یہ میں نے اس کو دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے خوب راستہ ہموار کیا دنیا کی ترقی کا۔ ثم یطمع ان ازید، پھر یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے اس کو اور زیادہ دوں گا۔ قرآن نے یہ بات بار بار بتائی ہے کہ یہ لوگ جو کفار تھے، خاص طور پر جو سب سے پہلے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، وہ اصل میں وہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے کہ جو اپنے معاشی خوشحالی کی وجہ سے متکبر ہو گئے تھے، اور ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ چونکہ یہ سب کچھ ان کے پاس میسر ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں، اور اگر کوئی خدا ہے اور کوئی قیامت ہونے والی ہے تو جیسے ہمیں یہاں اس نے دیا ہے ویسے وہاں بھی دے گا، اور یوں ان کا تکبر بڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔